السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے والے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی مشہور و معروف کتاب غبار خاطر کے سلسلے میں۔ تو اس پر بات کی جائے اور اس کا خلاصہ اور آبجیکٹو پیش کیا جائے، اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ایسی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ غبار خاطر زیر نصاب یعنی سلیبس کے اندر جو یہ غبار خاطر ہے، خطوط میں پہلے خط سے یہ ظاہر ہے کہ مزاج ایسی انفرادیت پسندی کی طرح ان کی شخصیت میں سرایت کر گئی، یعنی ان کا مزاج جو تھا مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا، وہ مزاج سب سے منفرد تھا، سب سے الگ تھا۔ بچپن ہی سے وہ کس طرح عام بچوں کے انداز میں نہیں جیتے تھے، وہ عام بچوں کی طرح ان کا رہن سہن جینا نہیں تھا، بلکہ وہ سب سے الگ تھلگ تھے۔ صبح کا وقت اور چائے کا ساتھ مولانا آزاد کو نہایت مرغوب تھا۔ پہلے خط کو پڑھنے سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ 54 سال کی عمر میں مولانا آزاد جیل کی تنہائی میں اپنی گزشتہ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملات، خصوصاً ذہنی نشو و نما پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال رہے ہیں۔ یہ خط ایک طرح سے مولانا آزاد کی زندگی کا ایک لیکھا جوکھا ہے۔ دوسرے خط میں مولانا آزاد اپنی چائے نوشی کے ذکر کے ساتھ اس کی قسموں اور مختلف ملکوں میں اس کے پینے کے انداز اور تغیر کو موضوع بناتے ہیں، یعنی الگ الگ ملک میں کس طرح سے الگ الگ طریقے سے چائے پی جاتی ہے۔ چائے نوشی سے رغبت اپنی جگہ، لیکن چائے کے تعلق سے اچھی خاصی معلومات رکھنا اور ایک دل پسندی کے ساتھ کاغذ کے صفحے پر اتار دینا ان کا بڑا ادبی کارنامہ ہے۔ مولانا آزاد نے تیسرے خط کے اندر جو نصاب کے اندر شامل ہے وہ موضوعاتی اعتبار سے نہایت اہم ہے۔ مولانا آزاد کی اہلیہ محترمہ زلیخا بیگم کی وفات قلعہ احمد نگر کی اسیری کے دوران ہوئی تھی۔ ان کی موت کے بعد ہی مولانا آزاد کلکتہ جا سکے۔ یہ خط کلکتہ سے واپس پر سپرد قلم ہوا۔ اس خط کے جملوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا آزاد کی شخصیت کتنی نرم اور پگھلنے والی ہے۔ انانیت اور مزاج کی تندی یہاں بھی کم نہیں ہے، لیکن تھوڑے سے الفاظ میں اور زیادہ سے زیادہ بین السطور میں ایک تڑپتے ہوئے، یعنی لائنوں کے اندر، بین السطور کا مطلب جو لائن لکھی گئی ہے ان لائنوں میں ایک تڑپتے ہوئے بے کس اور بے بس، نامراد اور دکھی انسان کی طرح وہ دکھائی دیتے ہیں، کہ جس طرح ایک انسان بے بس ہوتا ہے، بے کس ہوتا ہے، اس کی مراد پوری نہیں ہو پاتی ہے، اس طرح مولانا آزاد تیسرے خط کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ مولانا آزاد کی شخصیت کا یہ ایسا پہلو ہے جو پہلے کبھی سامنے نہیں آ سکا۔ اس سے پہلے مولانا آزاد کی شخصیت میں یہ چیزیں نہیں دیکھی گئی۔ یہ خط جب ختم ہوتا ہے اس وقت رقت آمیز کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یعنی جب خط پورا ہوتا ہے تو ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ انسان رقت آمیز ہو جاتا ہے، یعنی اس کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تینوں خطوط تھے جو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کے غبار خاطر سے لیا گیا تھا، آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کے آبجیکٹو سوالات و جوابات آئیں گے۔ تو ایک ایک سوال آپ کے ایگزام کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ایک ایک سوال کو اچھے سے ذہن نشی کرنا ہے، یاد کر لینا ہے، اور ایگزام کی تیاری کے لیے مکمل طور پہ تیار رہنا ہے۔ یہ تینوں خط مولانا ابوالکلام آزاد صاحب احمد نگر جیل سے لکھا تھا، اور یہ لگ بھگ 1942 سے 43 عیسوی کے بیچ کا یہ خط ہے ان کا، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا 1942 سے 43 کے بیچ کا خط ہے، جب وہ جیل کے اندر تھے اور مولانا آزاد ملک کی آزادی کے لیے مختلف بار نظر بند ہوئے، جیل گئے، لیکن پھر بھی یہ ایسے آزادی کے متوالے تھے جنہوں نے اپنے ملک کو آزاد کرانے کی خاطر کبھی ہمت نہیں ہاری،
اور انگریزوں کے سامنے ڈٹے رہے، اور ان کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے ایسا دن آیا کہ ہمیں آزادی دیکھنا نصیب ہوا۔ تو چلیے، جیسا کہ عنوان دیکھ رہے ہیں، عنوان کیا ہے؟ اردو ادب کہکشاں اور خطوط۔ خطوط عنوان ہیں، اور کون سے خطوط ہیں؟ غبار خاطر سے مولانا کے 3 خطوط ہیں، اور اس کے خط لکھنے والے، خطوط نویس مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ہیں۔ معروضی سوالات و جوابات ہیں۔ تو چلیے پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کب پیدا ہوئے؟ یعنی ان کی پیدائش کب ہوئی مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی؟ تو اس کا جواب ہے 1888 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کس جگہ ہوئی، کہاں پہ ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے مکہ مکرمہ۔ یہ مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا ہے؟ ان کا اصل نام کیا ہے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا؟ تو ان کا اصل نام ہے محی الدین احمد۔ محی الدین احمد ان کا اصل نام ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کے والد کا کیا نام ہے؟ ان کے ابو کا کیا نام ہے؟ ان کے والد کا کیا نام ہے؟ تو جواب اس کا مولانا خیر الدین۔ مولانا خیر الدین ان کے ابو کا نام تھا۔ اگلا سوال ہے، مولانا ابوالکلام آزاد اپنے والد کے ساتھ کب کلکتہ آئے؟ یعنی سعودی عرب سے، مکہ مکرمہ سے اپنے والد کے ساتھ کلکتہ یہ کب تشریف لائے؟ تو بچپن میں یہ اپنے والد کے ساتھ کلکتہ تشریف لائے۔ اگلا سوال ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے رسالہ لسان الصدق کتنی عمر میں جاری کیا؟ تو اس کا جواب ہے 15 برس کی عمر میں۔ اگلا سوال ہے، مولانا آزاد کون سی چائے پیتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے بغیر دودھ والی، یعنی سادی چائے پیتے تھے۔ اگلا سوال ہے، مولانا آزاد کی شادی کب ہوئی؟ ان کی شادی کب ہوئی؟ تو غالباً 1906 یا 7 عیسوی میں ان کی شادی ہوئی۔ مولانا آزاد صاحب کی شادی 1906 یا 7، دونوں میں سے کوئی کنفرم نہیں ہے، تو دونوں میں سے کسی سال ان کی شادی ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے، الہلال اخبار مولانا آزاد نے کب نکالا؟ الہلال اخبار مولانا آزاد نے کب نکالا؟ تو اس کا جواب ہے 1912 عیسوی۔ اگلا سوال ہے، مولانا آزاد پہلی بار کس عمر میں کانگریس کے صدر ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے 35 برس۔ 35 برس میں یہ کانگریس کے صدر ہوئے، یعنی بنے، کانگریس کے صدر بنے۔ اور الہلال جو ہے وہ 1912 عیسوی میں انہوں نے نکالا۔ اگلا سوال ہے، مولانا آزاد کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ تفسیر کا نام بتائیے۔ تو اس کا جواب ہے ترجمان القرآن۔ ترجمان القرآن اس کا نام ہے۔ اگلا سوال ہے، مولانا آزاد کی کتاب انڈیا ونس فریڈم کس زبان میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے انگلش۔ انڈیا ونس فریڈم کس زبان میں ہے؟ تو انگلش میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، تصنیف کی تھی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مولانا آزاد کس جرم میں جیل گئے؟ تو اس کا جواب ہے بھارت کی آزادی کے لیے۔ بھارت کی آزادی کے لیے مولانا آزاد صاحب جیل گئے۔ اگلا سوال ہے، مولانا آزاد کتنے مہینے رانچی میں نظر بند رہے؟ کتنے مہینے رانچی میں نظر بند رہے؟ تو اس کا جواب ہے 44 مہینے۔ 44 مہینے یہ رانچی میں نظر بند رہے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال ہے، مولانا آزاد ہندوستان کے، یہاں پہ کس چھٹ گیا، کس شعبہ کے وزیر بنائے گئے؟ تو اس کا جواب ہے وزیر تعلیم۔ کس شعبہ کے پڑھیں گے؟ ہندوستان کے کس شعبہ کے وزیر بنائے گئے؟ تو اس کا جواب ہے وزیر تعلیم۔ اگلا سوال ہے، مولانا آزاد کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 22 فروری 1958 عیسوی۔ 22 فروری 1958 عیسوی کو مولانا آزاد کی وفات ہوئی۔ اگلا سوال ہے، غبار خاطر کس زمانے کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب ہے 1942 سے 1943، یعنی کچھ خطوط 42 میں لکھے گئے اور کچھ 1943 عیسوی میں لکھے گئے۔ اگلا سوال ہے، غبار خاطر میں کتنے خطوط ہیں؟ غبار خاطر میں کتنے خطوط ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 3۔ غبار خاطر میں 3 خطوط ہیں۔
اگلا سوال ہے صدیق مکرم کون ہے؟ یہ صدیق کے معنی ہوتا ہے دوست، صدیق پڑھیں گے اس کو، صدیق مکرم کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے حبیب الرحمن خان شیروانی۔ یہ صدیق مکرم خط کے اندر جنہیں مخاطب کیا انہوں نے، تو ان کا نام ہے حبیب الرحمن خان شیروانی۔ اگلا سوال ہے غبار خاطر کے خطوط کس جیل سے لکھے گئے؟ تو اس کا جواب ہے احمد نگر جیل سے غبار خاطر کے خطوط لکھے گئے۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ جو بھی ویڈیوز رہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ کی تیاری اچھی سے اچھی ہو۔ اور یہ ویڈیوز خصوصی طور پر آپ کو ایگزام میں کامیاب کرنے کے لیے، کامرانی دلانے کے لیے بنائی جا رہی ہے، اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اسے سبسکرائب کریں گے۔ اللہ حافظ۔